لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھو بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھتے ہوئے اثر کوئی نہیں ہوتا ہے، یا تو کلام یا تو کوئی اور معاملہ۔ میں کہا نہیں، کلام وہی ہے، گولی جو ہے نا، گولی اگر پسٹل میں ڈالیں گے اور فائر کریں گے تو اپنا کام کرے گی، شیر تب مارا جا سکتا ہے جب وہ پسٹل میں ہو، وہیں آپ پھینکیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے لیے پسٹل کی ضرورت ہوتی ہے۔ شکار کے لیے آدمی جاتا ہے نا تو ہاتھ سے نہیں پھینکتا بلکہ وہ ہتھیار سے پھینکتا ہے۔ تو جناب پہلے وہ ہتھیار تو بناؤ نا۔ ہماری زبانیں صبح سے لے کے شام تک گندگی گندگی، گند بولتے ہیں، گند کا تعلق زبان کے ساتھ، تو وہ تاثیر کیسے پیدا ہوگی؟ وہ تاثیر ہی کوئی نہیں ہے۔ تاثیر کے لیے پہلے خود کو صاف رکھیں، پہلے خود کو اس قابل بنائیں، پھر دیکھیں کہ آپ بولیں گے اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر پیدا کرے گا۔ گھر، اپنے گھروں کو بسم اللہ سے، فرعون کے لیے آتا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے ہیں، بلاتے ہیں، وہ مانتا ہی نہیں، یا اللہ فرعون کو غرق کر دے۔ اللہ فرعون کو غرق کیوں نہیں کرتا؟ اس کو تباہ و برباد کیوں نہیں کرتا؟ اے موسیٰ، اس نے اپنے گھر پر بسم اللہ لکھی ہوئی، گھر پہ اس نے کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ لکھا ہوا تھا، اسی لیے گھر میں اس کو ہلاک نہیں کیا، گھر سے نکالا باہر، تب جا کے دریا میں غرق کر دیا۔ اس گھر پر عذاب نہیں بھیجا اللہ نے۔ تو اپنے گھروں پر بجائے وہ فضولیات لگانے کے اللہ کے خوبصورت کلام کہ جس کا اثر گھر کے اوپر ہو، اپنے بچوں کے اوپر ہو۔ اللہ بڑا رحیم ہے، یہی رحمان اور رحیم کی صفات اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو جا کے دل اس طرف بدلے گا۔ دو بھائی تھے نا آپس میں، وہ ایک بہت اچھا تھا، نیک تھا، ایک جو دوسرا تھا وہ ذرا بدماش ٹائپ تھا۔ تو جب اس بدماش کی ڈیتھ ہونے لگی نا، جو نیک تھا نا، اس نے کہا دیکھا نا ساری زندگی میں تمہیں کہتا رہا، سمجھاتا رہا بندے نہ پتر بن، یہ دیکھا اب کیسی حالت ہے تمہاری؟ تو وہ روتے ہوئے جواب دیتا ہے، بھائی یہ بتا کہ میرا حساب و کتاب اگر میرے ماں کے حوالے کر دیا جائے، ہمارا حساب و کتاب امی کے حوالے کر دے، امی مجھے کدھر بھیجے گی، جنت میں یا جہنم میں؟ کہتا ہے ظاہر بات ہے، یہ کوئی پوچھنے والی گل ہے، امی تو جنت بھیجے گی، آپ کو جہنم تھوڑی بھیجے گی۔ کہا میں اس کا بندہ ہوں جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تمہیں اس کی رحمت نظر نہیں آ رہی؟ وہ تو 70 ماؤں کو بھی صرف ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ اللہ اتنا رحیم ہے، ورنہ 70 ماؤں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کی جو رحمت ہے یہ نہایت یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے۔ تو قرآن کی ابتدا میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا، وہ کیا کروایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندے میرے بارے میں جو بھی تو سنے وہ ایک طرف کر لینا، پہلے میں رحمان الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، ففروا الی اللہ، میری طرف تو دوڑ کے آنا، میری طرف تو ایک قدم چلے گا میری رحمت 10 قدم تیری طرف بڑھے گی، تو چل کے آئے گا میری رحمت تیری طرف دوڑ کے آئے گی۔ تو دنیا میں پھنسا ہوا ہے، ذرا سر سجدے میں رکھ کر ایک دفعہ مجھے بلا تو صحیح۔ ہم تو ہاتھ اٹھا کے بس ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مانگا یہاں سے جاتا ہے، ایک دفعہ مانگ کے تو دیکھ۔ خزانے نہ دے دوں تو کہنا، یہ خزانے ہے ہی میرے، خزانے تمہارے لیے ہیں۔ وہ سحری کے وقت، تہجد کے وقت اعلان کرتا رہتا ہے، اللہ اعلان کرتا ہے، منادی ندا کرتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، وہی تو دینے والی ذات ہے۔ کمی ہماری طرف سے ہے، ہم میں کمی ہے، اخلاص میں کمی، مانگنے میں کمی، اللہ کو پکارنے میں کمی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جس طرح ہم اپنے پیروں کو پکارتے ہیں نا، کاش ہم اپنے اللہ کو اس طرح پکارے تو بہت کچھ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ سے تعلق جوڑے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پیر، فقیر، ولی یہ اللہ کے بڑے پیارے لوگ ہیں، یہ ان سے تعلق رکھیں گے اللہ ان کے صدقے سب کچھ دے دیتا ہے۔ ہاں، اسی طرح جس طرح ان سے نسبت ہے اللہ، اصل تو ہماری اللہ نا، انہی اولیاء کاملین کے ساتھ جڑے رہنے کا ایک فائدہ یہ اللہ سے جوڑ دیتے ہیں، جو ان سے تعلق رکھتا ہے وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ان پہ ہی سٹاپ نہیں کرنا ہے، ہم نے آگے بڑھ کر اللہ کی ذات کی طرف